حنزہ ثاقب صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ایران امریکہ کے حوالے سے قطر میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیلے کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے، اور اس کے اندر اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ کون سی ہیں، اور ان رکاوٹوں میں دوری کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی مد نظر رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ابھی جو ڈیل ہے نا، جو ایوری ون از جسٹ کالنگ اے سیز فائر، یہ کرنٹلی سروائیو کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ڈائریکٹ میزائل ایکسچینج نہیں ہوا، اور بوتھ سائیڈز نے اگری کیا ہے کہ اس کو ابھی ایک کولیپس نہیں کہنا. لیکن دو تین چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہم جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ پاز جو ہوئی ہے ٹاکس کے اندر، اس کے اندر ایک بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خامنئی صاحب کے جو آیت اللہ خامنئی تھے، ان کے جنازے کے لیے فیونرل پروسیشنز کے لیے +4 جولائی کے لیے ایک بریک دی گئی ہے، جو کہ دنیا کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ساتھ ہی ایک جگہ تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ایران کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جب یہ فیونرل جو آلموسٹ کپل آف ڈیز لاسٹ کرے گا اور 8 یا 10 جولائی کے بعد پھر کوئی چیزیں ہمیں معمول کی طرف ہوتے ہوئے نظر آئیں گی وتھ ریگارڈس ٹو دیز ٹاکس. یہ جو پبلک رپچر ہے نا جی، اور اسٹرکچرل رپچر، یہ دو بڑی ڈفرینٹ چیزیں. سو ابھی جو کرنٹ سچویشن لگ رہی ہے بظاہر کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کو کسی طور پہ ابینڈن کر رہا ہے، جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس تھی جے ڈی وینس کی طرف سے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی. لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ایک پوزیشن جو کہ بالکل میں کہوں گی کہ ریڈیوسڈ انفلوئنس کی پوزیشن سے آپریٹ کر رہا ہے، جہاں پہ اس کی ڈائریکٹ جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو ایک بظاہر بہت زیادہ ایک سپورٹ تھی نا امریکہ کے ساتھ سے، وہ ہسٹوریکلی جتنے پبلک بلو اپس تھے اب یہ پریڈکٹڈ ریئل ٹائم رپچر میں آ گئے. سو اگر آپ جے سی پی او اے کے ٹائم پہ اس چیز کو لے جائیں، اوباما کی پہلے بھی نیتن یاہو کے ساتھ 2015 کے جے سی پی او اے کے ساتھ یہی تھا کہ لارجسٹ ملٹری ایڈ پیکج دیا گیا تھا $38 بلین کا. سو ابھی بھی دیکھیں ایک ریکیلیبریشن ہے یہ لیوریج کی. یہاں پہ ایک اسرائیل ابھی بھی بڑا اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں آبویسلی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایم او یو کے ٹرمز ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتے، وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو دس ایم او یو. دوسری چیز جو ایک بڑی اسپوائلر بن سکتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایم او یو ہمیشہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ نہیں ہے یہ. سو اٹ از دا اسٹارٹ آف اے پروسیس، لیکن اٹس ناٹ اے ڈیفینیٹو ڈاکیومنٹ جو کہ لیٹس سے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے تحت یا کسی یو این ایس سی کے کسی رول کے اندر یا کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت بائنڈنگ ہو. سو ابھی ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اسپوائلر ہے. پھر اگین جہاں تک آج بھی ہم نے دیکھا سیریا ڈماسکس کے اندر بھی دھماکے ہوئے. جو یہ فیونرل ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے لیے پوائنٹ بنے گا، یعنی آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو آخری رسومات ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں اور اسے ایک نیا پیغام ملے گا. درہ اکرم صاحبہ، جس طریقے سے حنزہ ثاقب صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ایک دوسرے کے اوپر میزل حملے نہیں ابھی تک ہوئے، یعنی ڈائریکٹ میزل حملے نہیں ہوئے. اگر ہم دیکھیں میزل حملے وہ میزائلوں کی صورت کے اندر تو نہیں ہوئے، لیکن لفظی جو ٹومو ہاک ہے وہ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ دیتے ہیں ایران کی طرف، اور اگر ہم عباس عراقچی صاحب کو دیکھیں تو ان کا بھی ایک لفظی خرم شہر جو ہے وہ امریکہ کی جانب گامزن ہوتا ہے. تو وہ ڈومیسٹک آڈینس کے اوپر جو ان کے اذہان کے اوپر تباہی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے اثرات کس صورت میں نکلیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب آپ نے مجھے بلایا تھا تب بھی میں یہی کہتی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹویٹ کرتے ہیں ہم صرف انہیں سنگل آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں یا کنوینئنٹلی اوور لک کر دیتے ہیں کہ اسی طریقے کی اور شاید اس سے بھی زیادہ سخت زبان، جو کہ ان کا رائٹ ہے، بٹ رائٹ آف ریپلائی ایران بھی اسی طریقے سے یوز کرتا ہے جس طریقے سے واشنگٹن ڈی سی سے یہ زبانی حملے، الفاظی حملے کیے جاتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا عراقچی صاحب ہوں یا غالباف صاحب ہوں یا پھر پاسداران انقلاب کے اور کوئی کمانڈر ہوں، امریکہ سے تو زیادہ تر ایسی باتیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل سے ہی آتی ہیں. تو یہ امریکہ ایران کو یا ایران امریکہ کو پیغام نہیں دے رہا. میری ریڈنگ تو یہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اپنے ووٹر کو کہہ رہے ہیں، اور ایران بھی اسی طریقے سے اپنی لوکل آڈینس کو اپیز کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت پریشر ہے دونوں ہی ملکوں کی لیڈرشپ کے اوپر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کرنا ہے.
आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी होती है उनकी, कि वो लोकल पॉलिटिक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, ओबामा के ऊपर अटैक करते हैं और एकदम बीच में एक वो लाइन इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर अटैक नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिलेगा, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. लोग कहते हैं बात कहीं की सवाल चना और जवाब चावल, लेकिन हकीकत में he is targeting his own voter base because he is very much concerned about the midterms. और उन्हें पता है कि इस टाइम उन्होंने जब तक ये बात बार बार बावर नहीं करानी अपने वोटर को कि मेरी डील ओबामा की डील से इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने दूंगा. उनका पूरी जो स्ट्रैटेजी का इन्हिसार है, सेंटर्ड अराउंड है, वो यही एक लाइन है. और ये लाइन हमें बार बार एको होती हुई नजर आ रही है उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स में भी, उनकी प्रेस इंटरैक्शंस में भी. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है. मेरा ख्याल ये है कि इसी तरीके से ईरानी लीडरशिप भी जब जो कुछ भी ट्वीट कर रही है तो वो बज़ाहिर जवाब ट्रम्प को दे रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियंस जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनकी और उनको राम किया जा रहा है. अंजा साकिब साहिबा, जिस तरीके से दुर्रे अकरम साहिबा भी बात कर रही हैं कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, और फिर उन्होंने ये कहा कि JCPOA हुआ और उस पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि मैं ओबामा से बेहतर करूंगा. आपने हवाला दिया $38 बिलियन का. डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मौकों पे ये कहते हैं कि वो जो $1 बिलियन फराहम किया गया ईरान को, उसी को उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया और उसी से अपने यूरेनियम को इनरिच किया. तो अब गुज़श्ता JCPOA के मुकाबले में ये एग्रीमेंट किस हद तक मुख्तलिफ है कि जिसमें $12 अरब डॉलर जो है वो देने की बात हो रही है, सैंक्शंस खत्म करने की बात हो रही है, $300 बिलियन के एक मुआशी फंड पैकेज की बात हो रही है जो अरब ममालिक उन्हें देगा, और अगर यूरेनियम को डायलूट करने की बात हो तो वो भी कहीं तीसरे मुल्क में नहीं होगा, वो भी ईरान के अंदर होगा. तो वो ऐसा कौन सा नुस्खा कीमिया है जो अब की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में है कि वो अवाम को ये बता सकें कि देखो ओबामा से बेहतर मैं कर चुका हूं और मैंने इनको रौंद भी डाला है और मैंने अमेरिका का तशख्खुस भी बहाल रख लिया. देखिए, सबसे बड़ी बात जो कुछ 2-3 बज़ाहिर जो कंपैरिजंस हैं JCPOA के टाइम से, उधर ना उस टाइम पे जहां तक न्यूक्लियर वाली बात है तो IAEA को अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी. ठीक है. सेकेंडली वर्सेस नाउ कि अभी बड़े लिमिटेड पावर्स हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रीवियंसेस दैट इजराइल हैज इज के जो अभी MOU भी साइन हुआ है उसमें बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी बात या इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल कोई इम्पैक्ट नहीं था विथ रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर. वो ज्यादातर बात जो हुई है इट्स रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड सीज फायर के हवाले से, और फिर अभी ये जो अब 60 डेज वाला पीरियड चल रहा है उसके अंदर बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हो रही है. एंड माइंड यू फिर भी कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं हुई है बिटवीन बोथ द पार्टीज. अच्छा, उस JCPOA के टाइम में एक और जो बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि वहाँ वेस्टर्न पावर्स का एक खासा इन्फ्लुएंस था. सो यूरोपियन पावर्स सच एज जर्मनी, फ्रांस, UK. इस टाइम पे हमने देखा है कि इकोनॉमिकली फ्रैजाइल स्टेट सच एज पाकिस्तान लेवरेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक कैपिटल एंड देन कतर. तो यहाँ पे अब एक जो रीइन्वेंट कर दी एक प्ले बुक ऑफ डिप्लोमेसी. यहाँ पे आई थिंक ट्रम्प के पास एक जो बड़ा एक जो लेट्स से एक हुक्म का एक एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड वो यही है कि एक इंडिपेंडेंट 3 थ्रेड जो स्ट्रेन पड़ रहा है इस पूरे के पूरे कनेक्शन में, वो ये है कि पाकिस्तान का राइज एज अ मीडिएटर और फिर एक मल्टीपोलर ड्रिफ्ट भी है. देखें, एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स लेस अबाउट ईरान्स पोजीशन बट मोर अबाउट के पूरा मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदल गया है. सो गल्फ स्टेट्स एक्सप्लिसिटली अपनी रीफ्रेम कर रहे हैं अपनी एजेंसी को. वो JCPOA के टाइम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं थी. दूसरी चीज, एट द एंड ऑफ द डे आप ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट जो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स है उन्होंने तो ये भी कहा है कि गल्फ स्टेट्स नाउ मोर देन एवर नीड टू मूव फ्रॉम अ पैसिव अडेप्टिंग टू इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस. मतलब वो अपनी एजेंसी को रिक्लेम कर रहे हैं. वो रियलाइज कर चुके हैं कि जो बेसिस थे अब दे वर मोर लायबिलिटी देन एन एसेट. उसके अलावा मिडिल पावर्स जो हैं, सो नॉट जस्ट चाइना मगर जो दूसरे मिडिल पावर्स हैं जिस तरह मैंने मेंशन किया, पाकिस्तान है, कतार है, टर्की है, इजिप्ट है, वो एक डायनामिक एक डिफरेंट सिनारियो का वहाँ पे हमें जिक्र करने को मिलता है कि जहाँ पे एक नो सुपर पावर स्टेटस नॉनदलेस, मतलब ये कंट्रीज ने फिर भी एक
اس طرح سے اپنے آپ کو پلیس کیا ہے کہ وہ ایک ایران کے پاس جو کنٹینمنٹ چاہ رہے تھے یا ایک جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک پیس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی اچیو ہو گئی, امریکہ کے خلاف ایک ڈیٹرنٹ بھی کریٹ ہو گیا. اب امریکہ 10 دفعہ سوچے گا کسی بھی اس طرح کے اسٹیٹ کو اٹیک کرنے سے پہلے, بیکاز اگین ایک چیز ایران نے پروو کر دی, وہ نہ غزہ ہے نہ وہ سیریا, لبنان, لیبیا ہے. سو ایران بینگ اے ریلیجس تھیوکریسی, ایک چیز تو یہ پتہ چل گئی کہ آیا وہ آپ بیری حوالے سے دیکھ لیں, لنکن کھڑا کر یعنی ریٹیلیشن پالیسی کے اگر حوالے سے دیکھیں تو ایران نے ایک سگنیچر جو ہے وہ قائم کر دیا ہوا ہے, جو اس نے جواب امریکہ کو دیا. ریزسٹنس ناٹ ریٹیلیشن. یہ وہ قوم ہے, میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں, 7000 سال سے, مطلب دس از دیئر ایکسپرٹس آن دس, جن کو الیگزینڈر دا گریٹ نہیں کانکر کر سکا, جنہوں نے چیس انوینٹ کی ہے. آپ کیسے سوچ رہے تھے؟ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن, یعنی مزاحمت کا عنصر ان کی طرف سے نمایاں ہوا. دورہ اکرم صاحبہ, انزا صاحبہ جس طرح حوالہ دے رہی تھی کہ ایران نے ثابت کیا کہ نہ ہم غزہ ہیں نہ سیریا ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے, ایک پیس بورڈ بنایا گیا تھا, ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے مطابق جو سینکڑوں ارب ڈالرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہونا تھی غزہ کے اندر, اسے ایک معاشی ہب بنایا جانا تھا, اور اس کے اندر بڑے سٹیک ہولڈرز موجود تھے. جیرڈ کشنر بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے ایگریمنٹس والوں میں, ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے, بڑے بڑے سرمایہ کار موجود تھے, ٹونی بلیئر کا نام بیچ میں آ رہا تھا. سنگل پینی نہیں لگی وہاں پہ, کوئی وہاں پہ جا کے انویسٹ کرنے کو تیار نہ ہوا. اسرائیل بھی وہاں سے پیچھے نہ ہٹ سکا, اسرائیل ابھی وہاں پہ مزید در اندازی کر رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو $300 بلین کا ایک وعدہ کیا جا رہا ہے یا کوئی بات کی جا رہی ہے معاشی بحالی کے لیے ایران کے حوالے سے, یہ کس حد تک پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ اور اس کے اندر وہ جو انویسٹر ہیں, جس میں سے کچھ انویسٹرز ہمیں غزہ کے اندر بھی وہی دکھائی دیتے تھے, وہ یہاں پہ پیسہ کیسے خرچ کریں گے؟ اچھا, یہ جو ایران کی انویسٹمنٹ کی بات ہے, اس کے اندر ہم نے بڑے اباؤٹ ٹرنز دیکھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شاید امریکہ خود کمٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلے انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نہیں, امریکہ کو واشنگٹن ڈی سی نہیں دے گا, یہ پیسہ تو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, جی سی سی کنٹریز انویسٹ کریں گی. پھر جی سی سی کنٹریز میں جب بات ہوئی تو سعودی عرب نے کہا ہماری تو ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, وی ڈو ناٹ نو کہ کون انویسٹ کر رہا ہے, کیسے انویسٹ کر رہا ہے, ہمارا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ ایسی ہی باتیں یو اے ای نے بھی کبھی ہاں کبھی نہ کے مزداد بات کی کہ یو اے ای کوورٹلی تو اپنا کام کر رہا تھا, لیکن ان دا پبلک آئی یو اے ای نے ڈینائی کر دیا اور پیچھے بھی ہٹ گیا ان سب باتوں سے. پھر اس کے بعد جب آپ امریکن انویسٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر واقعی میں اس ٹائم پہ بورڈ آف پیس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بات بھی یاد کراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ بورڈ آف پیس کو وہ یو این کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے, اور ایک پیرالل سیکیورٹی اور پیس بلڈنگ آرکیٹیکچر وہ کریٹ کر رہے ہیں جو کہ یو این کی پلیس کو, یو این کی سگنیفیکینس کو بالکل ختم کر دے گا. ایسا کچھ تو ہمیں ہوتا ہوا نظر ابھی کیا اگلے 100 سال میں بھی نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد اگر آپ پریکٹیکلٹی کی بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل کی جو اس ٹائم الائنس ہے وہ اٹس ایٹ دا ورسٹ پاسبل لوز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ریپبلکن پریزیڈنٹ ہو, وہ بیٹھا ہوا ہو, اور ریپبلکن پریزیڈنٹ اور ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ جو کہ مائنڈ یو آنے والے وقت میں پریزیڈینشیل نامینی بھی بن سکتا ہے, وہ اتنے کھلے الفاظ میں اسرائیل کو للکار رہا ہے, اتنے کھلے الفاظ میں اسرائیل کو اپنی پلیس بتا رہا ہے. دوسری طرف اسرائیلی کامنٹری کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آئی, انہوں نے ایک ٹرمینالوجی کوائن کی, ڈونلڈ حسین ٹرمپ میرا خیال ہے انہوں نے کہا, تو یہ اس کو انہوں نے ٹینٹم آؤٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اپنا مذہب بدل چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اسرائیلی کامنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے, ہمیں امریکہ کے آشیرواد کی ضرورت نہیں ہے اپنی پالیسی بنانے کے لیے. تو بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم پر. اور واشنگٹن ڈی سی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ تھنک ٹینکس کی بات کریں, خاص طور پر اگر اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسپیچز کو دیکھیں تو وہ ان سب باتوں کو بہت تیزی سے اینالائز بھی کر رہے ہیں, اور میرا ان کے بھی انالیسز جو ہیں وہ ہر روز بدل رہے ہیں. تو یہ the world is in a state of flux. یہاں پہ تو ہر گھنٹے تجزیہ تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ ہر گھنٹے یہ معلوم نہیں کہ اگلے 2 ہفتوں کی جو پیشین گوئی کی جا رہی ہے وہ اگلے 2 گھنٹے بھی ٹک پائے گی یا نہیں ٹک پائے گی. That is so true. That is so true. انزا صاحبہ, اس پہ آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا. یہ جو میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں یا ایک فنڈ کے تعین کی بات کر رہا ہوں, اس کے مستقبل کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی جا سکتی ہے؟ About Gaza peace port?
یا اباؤٹ ایران کی جو ریبلڈنگ. میں غزہ پیس بورڈ کی مثال بنا کے ایران کی انویسٹمنٹ کی بات کروں. جی سو اب اس میں دیکھیں اگین میں آپ کا سوال اسی طرح آنسر کروں گی کہ ایران جو ہے نا وہ غزہ نہیں ہے. سو آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہاں تو نہ اسٹرکچر تھا نہ گورنمنٹ تھی, مطلب انفارچونیٹلی بہت ٹینٹڈ حالات تھے, لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ایران کے جو ایم او یو کے بھی جو ٹرمز ہیں وہ بہت زیادہ, یہ پورا ریلیشن شپ ابھی رادر دین بینگ ڈپلومیٹک اینڈ ٹرانسفارمیشنل, یہ ایک ٹرانزیکشنل اپروچ پہ چل رہا ہے. فار ایگزامپل آپ نئے ہرمز کھولیں, ہم اثاثے انفریز کریں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو ایوری تھنگ از ٹائڈ ٹو سم اسٹریٹجک لیوریج فرام دی ادر اینڈ. سو یہاں پہ آئی تھنک کہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ پہلو جس کو دیکھنا چاہیے ایران کا. مس انزا ایک چیز بتائیے, یعنی گارنٹی کے طور پہ ایران کے پاس کیا ہوگا؟ یعنی مثال دیتا ہوں, سینکشنز ختم کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈائلوٹ جو یورینیم کرنا ہے وہ وہیں پہ ہوگا, لیکن $300 بلین میں سے کچھ انویسٹ کر دیے جاتے ہیں, کچھ نہیں کیے جاتے. تو ایران کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ کیا وہ اٹھ کے میزائل برسائے گا؟ کیا وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائے گا؟ ہوگا کیا؟ آئی تھنک کہ سب سے بڑی بات تو وہ یہ کرے گا, دیکھیں ایران کے پاس نا 2-3 قسم کی اسٹریٹجک انشورنس ہے جو انہوں نے اپنے اے سیمیٹرک وارفیئر کے ذریعے اس دفعہ بتا دی ہے. سو سب سے پہلی بات ان کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, جتنی پراکسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, دا ریزن دے ہیو نیوسنس ویلیو پورے خطے کے اندر, جس پہ آئی تھنک کہ فار دا سیک آف پیس وہ باقی سارے آمادہ ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے بی ایٹ بحرین, قطر, کویت, عمان, بہت زیادہ سیٹ بیکس آئے ہیں اکنامکلی بھی. دوسری چیز جو ایک اور ان کے لیے بڑا اسٹریٹجک انشورنس ثابت ہوا ہے, ایون دو اسٹریٹ آف ہارمز جو ایک نیچرل واٹر وے ہے, سو ان لائک دا سوئز کنال آپ اس پہ ایک چارج نہیں لگا سکتے انٹرنیشنل جو میری ٹائم لا ہے اس کے تحت, لیکن اگین وہ بھی ان کے لیے ایک اسٹریٹجک انشورنس ہی ثابت ہوا. جتنے سینکشنز لگے تھے ان پہ کئی سالوں کے, انہوں نے جس طرح پھر بھی ریزسٹنس دکھائی ہے, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پہلو ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ, ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک پائپ لائن پروجیکٹ سیلویج کر لیا ہے. دوسری چیز, آپ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہاں ہم شاید اس کو اس طرح امپورٹنس نہیں دے رہے, کہ دیکھیں ایران کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑی ضروری ہے چائنا اور سی پیک 2.0 کے لیے, خاص کر کہ جتنے ان روڈز کریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک چائنا رشیا کا یہاں پہ ابھی ایک بہت بڑا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, جس کے لیے وہ دے ول گو ٹو اینی لینس یو ایس کو یہاں پہ کرٹیل کرنے کے لیے. سو آئی تھنک کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی اس طرح اگر میں دیکھوں کہ ناانصافی ہوگی, یعنی ناانصافی ہوگی تو اس کی گارنٹیز جو ہیں وہ دوسرے طریقہ کار کی نسبت بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہیں. جی آئی تھنک, اور اس پہلو میں دیکھیں آپ پاکستان کا بھی ایک بڑا کردار ہے, جو یعنی ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اسٹیک پہ ہے. تو ہمارے جس موقع کے اوپر ہم نے ایشورنس دی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے جواب دہی کا عمل جو ہے اس کے بھی حصے دار ہوں گے. بہت شکریہ انزا ثاقب صاحبہ اور در اکرم صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.